نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو پروگرام ہے معرفت کی باتیں، وہ ہے مسلمان کی صفات کے حوالے سے کہ علامہ اقبال اور مرد مسلمان، اور اس پہ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں جناب پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب۔ تو پروگرام کے آغاز میں ہم کلام اقبال سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پر کوشش کریں گے کہ سیر حاصل بحث کی جائے۔ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ مومن قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ کی برہان۔ تو پروفیسر صاحب، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، اور گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے اور کلام اقبال کی کیا تشریح کریں گے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان ہے کہ ہم معرفت کی باتوں میں مسلسل اس کی توفیق سے اور اس کے حبیب خلیل محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے طفیل زندہ و تابندہ ہیں، اور ہماری سماعتیں، ہماری بصارتیں اور تمام نعمتیں اللہ کی جانب سے جاری و ساری ہیں۔ اور سب سے بڑا فضل اللہ کا یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیے گئے، ہمارے نصیب میں اللہ نے یہ ایمان کی دولت رکھی ہے، نور ایمان، نور ہدایت رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی نظم چلائی ہے کلام، تشریحات بے شمار بڑے بڑے علماء نے کی ہیں۔ معرفت کی باتوں میں ہم اس جانب توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ لفظ کا جو ظاہر ہے اس کے باطنی معارف، یعنی لفظ کی روح کیا ہے۔ علامہ اقبال حکیم الامت قلندر ایشیا، حکیم الامت نے لکھا کیا ہے، کیوں لکھا ہے؟ مرد مسلمان کے لیے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن اور نئی شان۔ یہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان اور نئی آن، یہ کیا ہے؟ کیونکہ سورہ رحمان کی آخری آیت کس طرح ہے؟ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جی تبارک اسم وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ اس سے پہلے کل من علیہا فان یہ وَيَبْقَ وجہ۔ غالباً
پہلے رکوع کے یا دوسرے رکوع کی آخری آیت بنتی ہے. کل من علیہ فان، جی ہر چیز کیا ہے؟ فانی ہے، جی ہر شے پہ فنا ہے. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اب ان کو ملاتے ہیں ہم جب سورہ رحمان میں سب سے بڑی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اصحاب سے کہ تم سے اچھے تو وہ جن تھے جنہوں نے جواب دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ہر بار، یعنی کہ ہم کسی چیز کا، اللہ کی نعمت کا کفران نہیں کرتے، شکر سے چیزیں بڑھتی ہیں. تو معرفت کی بات یہ ہے کہ مرد مسلمان کی نئی آن، ہر لہجہ ہر لمحہ نئی شان اور نئی آن، آن بان شان ہم الفاظ بولتے ہیں نا ترکیب میں ہم کافی ہے. تو ہماری مسلمان کی شان، پہلے شان ہے پھر آن ہے. ہر لہجہ، لہجے میں اور آن میں بھی ایک ربط ہے، وقت کا تعین ہے، آنات کا، آن آنات لمحات ہی ہے، سمے جیسے شام کا سمے، دوپہر ویلے، سرگی ویلے ہم الفاظ میں یوز کرتے ہیں. تو میں اس کو جوڑنا چاہوں گا کہ یہ جو صفات ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم معرفت کی باتوں میں جو روح کی بات کر رہے ہیں، لفظ کی روح، یہ شیخ اکبر ابن العربی رحمہ اللہ کا بہت بڑا حکیمانہ نکتہ ہے. اس جانب اشارہ ہے، اشارت ہے، رمز ہے، سر ہے، سیکریسی کی بات ہے کہ قرآن 7 معانی میں، 7 تلاوتوں میں، 7 منزلوں میں نازل ہوئی. اگر آپ ہم جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، تذکرہ ضمناً ہو رہا تھا، میں اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات بعد میں کروں گا، پہلے آپ سے تھوڑی بات چیت ہو جائے اسی موضوع پہ. کیونکہ قہاری پہلے ہے کہ سورہ رحمان کی ہم نے جب بات کی ہر شے کو فنا ہے، تو کیا روح انسانی کو فنا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے تاکہ ہمارے ایک دوست، لحظے کے لیے تو فنا ہوگی. یعنی جسم کا خاتمہ ہے، روح کو نکال لیا جاتا ہے جسم سے. جی، لیکن جو روح ہوگی اس کو بھی ایک لحظے کے لیے فنا دی جائے گی. اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، پھر اس کے بعد وہ تو دوبارہ دوام بخش دیا جائے گا. ابھی وہ تو جس روز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون ہے اپنا ہر شان کا ذکر فرما کے. جی دنیا میں وہ شانیں اللہ نے جو اپنے لیے استعمال کیا الفاظ اسماء الہیہ سے، میں بالخصوص تخصیص کے ساتھ بات کر رہا ہوں. شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جس چھپے ہوئے خزانے کو اظہار ذات ربانی کے لیے پیدا کیا گیا، اس پہ قرآن کی مختلف آیات سے بھی حوالہ دے کے ہم اس کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ مختلف باطنی جو لفظوں کی روح ہوتی ہے وہ انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے، انسان کی ذات میں تبدیلی لاتی ہے. تو اللہ کے اسماء کا جب انسان نے عبد کی معنی میں عبد الرب بنا، بندہ عبد العزیز بنا، تو وہ اسماء صفات، اسماء ذات سے مستعار دوسرے لفظوں میں لے لی، جی ادھار لے لیا ہم نے. اس نسبت سے ماں باپ نے کہ اللہ تیرے نام کی برکت رہے ہمارے نام کے ساتھ. جب وہ ترک اجتماع کیا کرتے تھے میٹنگز، تو وہ کہتے تھے 99 ناموں کے اسماء کے ساتھ شروع کرتے ہیں. تو ہم بسم اللہ کہتے ہیں اور 99 ناموں کے ساتھ. 99 تو آپ اور ہم گفتگو کر چکے، معروف ہیں. تو اس کے علاوہ بھی ہیں، جیسے ابن عربی رحمہ اللہ شیخ اکبر نے خود جو مروجہ 99 کی ترتیب ہے، اس کے علاوہ 99 کی ترتیب دی ہے قرآن حکیم ہی سے. تو جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. آج ہم 4 پہ خاص طور پہ بات کرنے لگے کلام اقبال کے ضمن میں گفتار مصرے کو پہلے مکمل کر لیتے ہیں. ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اللہ کی نشانی. قرآن بھی برہان ہے، لیکن مسلمان بھی اور مومن بھی ہر لہجہ، ہر شان میں، ہر آن میں اللہ کی برہان کب بنتا ہے؟ جب وہ درجہ مرتبہ احسان کو پہنچتا ہے، یعنی معرفت و عرفان الہیہ ربانیہ کے تقاضوں کو نبھاتا ہے، غلامی اختیار کرتا ہے، عبد بنتا ہے اللہ کا. عبد اور چیز ہے اور عبد چیزیں دیگر، علامہ نے جیسے فرمایا. علامہ کے اسی عبد کے ضمن میں
کہ ایک تو عبد ہو اللہ کے رسول ہے، عبد ہو و رسول ہو، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اس نسبت سے کہ ساتھ شامل ہوئے حواریون امتی جی غلام، ان کی جو صفت ہے وہ نظر تو کچھ اور آتا ہے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اسی نظم کے اندر مرد مسلمان ضرب کلیم کے اندر شیخ غلام علی اینڈ سنس کا ہے، تو یہ پیج 524 پہ ہے۔ تو یہاں پہ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ یہ قہاری، غفاری، قدوسی اور جبروت، یہ صفات چاروں ہوں تو مسلمان بنتا ہے، یہ چاروں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کا نفسیات کے شعبے سے تعلق ہے، تو کیا نفسیات میں یہ چاروں چیزیں ہوں تو بیلنس آف پرسنالٹی قائم ہوتا ہے، شخصیت کا، سیلف کا، کیونکہ ہمارا سیلف تزکیہ نفس پہ ہماری بات ہو رہی ہے پچھلے پروگرام سے، سورہ زاریات 51 سے۔ تو یہ چار عناصر ایکچولی نفسیات کی روشنی میں آپ تعمیر شخصیت کے لیے کیسے ضروری گردانتے ہیں کہ علامہ نے جس کی نشاندہی کی ہے ہمارے سامنے؟ جی دیکھیے، پہلے تو اس میں دیکھنا پڑے گا جی قہاری، کہ جب انسان برائی کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف اور ایک باطل قوتوں کے خلاف، اور جس طرح ہمارے بھائی ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں کہ طاغوت کے خلاف برسرے پیکار ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ایک قہاری سے کام لینا پڑتا ہے۔ لیکن اس قہاری کو قائم کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہی وہ قہاری ہو جائے، تو اس چیز کو بھی ہمیں جو ہے اس سے بچنا چاہیے، کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ سب کے لیے قہار ہو جائے۔ تو یہ بات بھی اس میں یہ اتنی ٹھیک نہیں ہے، کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے قہاری کرنی ہے، لیکن وہ اپنے نفس کے خلاف ہو یا دشمنان اسلام کے خلاف ہو، اور وہ بھی شدہ ایسے دشمنان اسلام، مطلب غیر مسلم نہیں میں کہہ رہا، بلکہ دشمنان اسلام۔ ایک تو غیر مسلم ذمہ ہیں، یا وہ غیر مسلم ہیں جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، چاہے آپ ہم اپنے ملک میں رہ رہے ہیں یا ان کے ملک میں رہ رہے ہیں، اور ایک ہیں جو دشمنان اسلام ہیں۔ تو ان دشمنان اسلام کے مقابلے میں جو کہ آپ کی بہکانی کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ایک قہاری اختیار کریں گے۔ اس کے بعد غفاری، یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے اور اپنے جو دوست رفقا ہے، اپنے حلقہ یاراں کے جو کی جو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو معاف کرتا جائے انسان، دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈال لے، اور کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ، بغض، حسد، نفرت، یہ چیزیں نہ رکھے، کسی سے انتقام کا جذبہ نہ رکھے۔ تو غفاری جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے جب آ جائے تو سب کے لیے غفار بن جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دین کی بات آ جائے تو پھر قہار بن جائے مومن۔ اور اس کے بعد قدوسی ہے، کہ انسان جو ہے وہ بالکل پاک ہو جائے، اپنے جسم کو اور اپنی روح کو، اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو ہر طرح کی آلائشوں سے، ملاوٹوں سے پاک کر لے۔ کیا آپ کبھی چاہیں گے کہ آپ کو جو مرچیں ملیں اس میں اینٹوں کا برادہ بھی موجود ہو؟ آپ کو جو چینی ملے اس میں کچھ یوریا بھی پڑی ہوئی ہو؟ یا آپ جو دودھ پی رہے ہیں وہ یوریا ملا ہوا دودھ ہو؟ یا اس میں اس کو فریج میں ٹھنڈا کرنے کی بجائے یا برف میں ٹھنڈا کرنے کی بجائے اس میں فارملین ڈال کے اس کو پریزرو کیا ہو، ملاوٹ ہوئی ہو؟
اس طرح اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے دین کو اس کے لیے خالص کریں اور خالص اس سے محبت کرے، خالص اس کے رسول سے محبت کرے. تو ایسا نہ ہو کہ ہماری محبت جو ہے وہ دنیا سے ہو، نام ہم اللہ کا لے رہے ہوں، اس میں خلوص نہیں ہوگا. تو یہ معنی ہو گیا قدوس کا. اور اس کے بعد جبروت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ایک ڈگنیٹی کو قائم رکھے، غرور تکبر پیدا کیے بغیر، اور اتنا اپنی آپ کو وہ توانا اور مستحکم رکھے کہ دشمنان اسلام اس سے خوف کھائیں، اتنا اس کا جاہ و جلال ہو پاکی کے ساتھ ساتھ. تو یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو پروفیسر صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ ماشاءاللہ جی، آپ نے ہمارے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، ہم انہی کے لیے یہ گفتگو کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ یہاں سے اخذ کر لیں. تو اسی نظم میں تیسرے شعر میں علامہ نے فرمایا، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں. آگے ہے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. آخری شعر ہے جو ہم بات کر رہے تھے سورہ رحمان کی، میری نظر میں پہلے 2 شعروں پہ فوکسڈ ہے، اسماء الہیہ اور صفات الہیہ، اور بندے کی ذات میں اللہ کی رحمت سے وہ در آنا، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز. آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہا تھا کہ لفظ کی روح ہوتی، جس کی روح ہوتی ہے اس کا وجود بھی ہوتا ہے، جس کی روح ہوتی ہے اس کا وجود بھی ہوتا ہے. فانی حقیقی نہیں ہوتا، اور جو اللہ کی ذات آپ نے بات کی وہ فانی اور باقی ہے. جو اس کی نسبت سے قائم ہے وہ ان کو کبھی چاہتا ہے تو اس سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، کبھی چاہتا ہے تو ناقابل تذکرہ وجودوں میں شمار کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو وہ قابل تذکرہ بنا دیتا ہے. اور ہم جو تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، یہ مرد مسلمان ضرب کلیم کی بات تو ہو گئی. اب اسی کی وضاحت کے لیے کہ جو قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اور ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نیان، مومن کی نئی شان نیان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ گفتار صرف قول و قرار تک ہو تو بات نہیں بنتی، قول بھی ہو تو اللہ کے نزدیک قول سدید، واضح فاروق والا، صدیق والا، غنی والا، سخی والا، جود و سخا والا، اور اسد اللہی کلمات ہوں. قول ثابت ہو، کچی بات نہ ہو، پکی بات ہونی چاہیے. جو بات ہو پتھر پہ لکیر ہو مسلمان کی، اس میں کسی قسم کی کجی کمی نہ پائی جائے، نرمی نہ پائی جائے، اور وہ تزکیے والا ہو، وہ حق والا ہو، وہ سچ والا ہو. جتنی صفات اللہ کی ہیں، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جو رنگ ہیں وہ تو اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ ہی کے رنگ کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. تو یہ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اللہ کی نشانی، پکی دلیل کیسے بنتا ہے؟
مرد مسلمان جب وہ صفات الہیہ کے سمندر میں اپنے آپ کو گم کر دے، اقبال کے نزدیک اور صوفیاء عظام اور جنیدیہ کے نزدیک، چشتیہ قادریہ کے نزدیک، نقش بندیہ سہروردیہ کے نزدیک، شاذلیہ کے نزدیک قطرہ گم نہیں ہوتا، وہی تو پیش ہونا ہے اس نے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ قطرے کو سمندر میں رہتے ہوئے بھی باقی رکھے اور منفرد رکھے، مٹا کے بھی فنا میں اس کو فنا نہ ہونے دے۔ جب فنا عارضی قیامت ہے تو ارواح کے عالم کو کہیں مرقوم اور مکتوب رکھے، اور اسما سارے کے سارے مکتوب ہیں، مرقوم ہیں۔ اور جیسے تذکرہ آتا ہے علیین میں یا سجین میں، یہ ایک مثال دے رہا ہوں کتابت کی، مرقوم ہونے کی، رقم کر دیے جانے کی، کتاب محفوظ میں محفوظ ہو جانے کی۔ وہاں سے کبھی نہیں ہلتا، وہاں کبھی فنا نہیں ہے، وہاں بقا ہی بقا ہے۔ اور میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں، میں یہ معرفت کی بات آج جو کر یہ ٹوپی صاحب یہ کہتے ہیں داتا صاحب سے تحفہ لایا، مخدوم امم سید اجویر مخدوم امم ناقصاں راہ پیر کامل کاملہ راہ رہنما۔ وہ جو ناقصوں کے لیے پیر کامل ہے، مگر کاملوں کے لیے تو بہت بڑے لیڈر آف دا لیڈرز۔ وہ چشتی نے جس دیس میں گیت گایا ہے، حق کا پیغام سنایا ہے، علامہ کہتے ہیں میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ، جیسے علامہ اقبال رحم اللہ نے فرمایا ہے 90% 90% بر صغیر میں مسلمان صوفیاء ہند کی وجہ سے مسلمان ہوئے، ان کی تبلیغ کی وجہ، صوفیانہ تبلیغ کی وجہ سے، صوفیانہ محبت کی وجہ سے۔ اگر ڈاکٹر صاحب آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو یہ پاکستان نیوی کا لنگر کی علامت ہے۔ تو یہ صوفیاء کا لنگر بڑا مشہور تھا، اور پاکستان آرمی لنگر والی یہ بھی مستقبل میں بہت بڑا رول پلے کرنے والی۔ حزب البحر کو ہمیں نہیں بولنا چاہیے، جو ہم قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت کی بات کر رہے ہیں، حزب البحر میں یہ چاروں شانوں کا اظہار ہے، ابتدا میں ہی ہے۔ بظاہر اسما کچھ اس سے مختلف نظر آتے ہیں، لیکن میں اب زیادہ باتیں کھول کے کرنے کا ہوتا نہیں، تو کشف المحجوب والے تو ہر بات وہ جو داتا صاحب کا تحفہ آیا تو اس کی وجہ سے مجھے بھی حوصلہ ہو رہا ہے کچھ باتیں تھوڑا سا کھول کے بیان کروں۔ اشارت ہی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ پارہ ہے تو اس میں سے ایک سورہ ہے قاف، دیکھنے میں مجھے بہت اچھا لگا۔ اب میں اس کو کچھ ویژولائز کر رہا ہوں، دیکھنے میں بھی فرق ہے، صورت ہے اور ایک روح ہے اس کی۔ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اگر فوکس کر کے دیکھا جائے کلام الہی کو تو اس کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اب اس کو اگر عکس لے لیا جائے، پرنٹ لے لیا جائے، دیوار کے ساتھ لگا لیا جائے، یہ بڑے بڑے وظائف والے بہت بڑی بڑی کہانیاں باتیں کرتے ہیں، اللہ کے کلام کا اثر ہی کچھ اور ہے۔ اس کو آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے، دیکھا ہے، یہ اپنی شکل میں، اپنی تمثیل میں اس کی ایک روح ہے، اس کا ایک روح کا ایک وجود ہے۔ اس پہ بعد میں آگے گھما گیا تھا، جیسے کہ شیخ اکبر ابن عربی رحم اللہ فرماتے ہیں، میں نے مواقع نجوم میں مرتبہ احسان کی وضاحت کرتی ہوں کہ ایک مسلم ہے، ایک مومن ہے، اور ایک محسن، اور ہم پچھلے پروگراموں میں محسن پہ بات کر چکے، محسنین پہ۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ بھی سورہ رحمان میں صفت سورہ رحمان۔ یہ رحمان کی صورت بھی بڑی عجیب ہے۔ اب میں عزیز میاں قوال کی طرح یہ تو نہیں کہوں گا تم ایک گورکھ دھندا ہو، اتنی جرت میری نہیں ہے۔ یہ قوال سماج میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، ادبی لوگ، شاعر لوگ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، وہ اپنے پیار سے جو کہا ہے وہ مجذوبوں والی بات ہے۔ جذب میں کلام اقبال میں جو نظر آتا ہے وہ ہوش مندی اور خیرت مندی کے ساتھ، ادب اور اطاعت کے ساتھ۔ یہ قاف ڈاکٹر صاحب، یہ ہم بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے، اب میں اس پہ آ جاتا ہوں کہ مرد مسلمان بنتا کیسے، وہ 7 منزلوں سے گزرتا ہے۔ یہ بھی ہم اس گفتگو جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں پروگرام سے پہلے ہم کر رہے تھے۔ اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے
تو اس میں ذکر کر رہا تھا آپ کے گوش گزار، آپ بات کو گول کر کے میں آپ کی جگہ آپ بات پوری کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا آپ ماہرین نفسیات کیسے وجود کی تکمیل کے چاروں عناصر، تو آپ نفسیات کی مہارت گول کر گئے۔ تو جو ہمارے استاد ہمارے مرشد سید حجویر رحمہ اللہ نے، علی بن عثمان حجویری غزنی میں ہے حجویر اور جلاب، تو کشف المحجوب میں آج کل زیادہ لوگ پڑھ گئے ہیں جنہوں نے شریعت کا کوئی علم حاصل نہیں کیا، مگر شارحین تک کو کفر کے فتووں میں لے لیتے ہیں، بلکہ ادب کی تمام تر دیواریں پھلانگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمعے کے روز کندھا پھلانگنے سے بھی منع کیا ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ آج کل ایسے پیدا ہو گئے ہیں، وہ جیسے وہ خود کہتے ہیں نا، حوالے دیتے ہیں بیچ میں، تو وہ شامی بندروں کی طرح لونڈے کھونڈے، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے الفاظ، جب یہ قیامت کی نشانیوں میں سے لونڈے کھونڈے منبر رسول کو اس طرح استعمال کریں گے، وہ اصحاب رسول تک کو سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہم جس زاویے کی، ہم جس جہت کی، میں آپ کو اس گفتگو کا حوالہ دے رہا ہوں جو ہم سیکنڈ لاسٹ نہیں تھرڈ لاسٹ سٹیج پہ بھی کر رہے تھے، بیک گراؤنڈ میں پروگرام سے پہلے لیسن پلاننگ کے طور پہ ہوتی تو باتیں وہی ہیں جو اللہ کی جانب سے منظور ہوتی ہیں، وہ باتیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ خیر کا سبب بنائے ہماری باتوں کو، ان شرانگیزوں کی طرح نہ بنائے جو بے ادبی کے مقامات کو پا گئے۔ دین نے ان پہ، ادب نے ان پہ کوئی اثر نہیں کیا، بلکہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، اور دعوے بہت بڑے بڑے کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اور کیا کہے بندہ، ایک اللہ کی سعادت نصیب ہو جائے، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں شقاوت سے اللہ محفوظ رکھے۔ جو شقی ہوا وہ سعید نہیں ہے، وہ سعد نہیں ہے، وہ حی الصلاح حی الفلاح کی طرف نہیں ہے، بظاہر ٹکرے مارتا پھرے۔ جو صلحائے امت پہ زبان تان دراز کر دے، ڈاکٹر صاحب واصف صاحب فرماتے ہیں نا، جو بے ادبی کر دے اس طرح، وہ جو مرضی ہو وہ سعید نہیں ہو سکتا، وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ اللہ اپنے دیکھیں، میرے ماتھے پہ، آپ کے ماتھے پہ، یا انجینئر کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا، دجال کے ایک ماتھے پہ لکھا ہوا اہل ایمان کو نظر آئے، باقی کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا حدیثوں میں نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اللہ معاف کرے، اس حد پہ پہنچنے سے ہم اپنی باتوں تک معرفت میں رہتے ہیں۔ وہ سعادت جو کلام اقبال میں ہے، اقبال کہتا ہے چشتی نے جس دیش میں حق کی بات پہنچائی ہے تو انجینئر اس کے پیچھے پڑ گیا، چشتی کو نعوذ باللہ جی انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا۔ نہ کتاب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے لکھی، نہ ان کا قول ہے، نہ قول ثابت ہے، نہ کتاب مشہور ہے۔ اگر ہیں بھی تو ایسے ذخیرہ احادیث پہ بات کر چکے ہیں، تشیع سے لے کے اہل سنن تک کے، کہ کتنی کتابیں من گھڑت موضوع با اعتبار روایت، با اعتبار اسناد، اور جس کی کوئی سند ہی نہ ہو میں آپ کے کھاتے میں ڈال دوں۔ دیکھیے، ایک کتاب آپ نے مجھے دی کہ یہ میرے ابو کے رسائل ہیں، یہ میرے ابو کے مقالات ہیں، ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان میں متحدہ میں شائع ہوئے اور ایسٹ سے پھیلتے رہے، ان کو آپ اون کرتے ہیں کہ یہ میرے والد گرامی کے ہیں، اور ایک میں لے آؤں کہ یہ نعوذ باللہ شیخ رسول اللہ لکھا ہوا ہے، کوئی ڈال دے آپ کے کھاتے میں، مجھے پوچھنا تو آپ سے چاہیے، آپ اولاد ہیں۔ یہ مجھے سچی بات کیا، ہم پچھلے پروگراموں میں کر چکے ہیں بات، کہ ایک سیکولر سید جو ہے اس کی بات کی تھی میں نے، اور ایک اس کی کہ یہ سارے ہی مرزے چھوٹے بڑے بس پاکستان کے نصیب میں آگے، یہ نتیجہ ایک نکالنا چاہتے ہیں کہ مذہب سے برگشتہ ہو مت، لڑائی جھگڑے دیکھ دیکھ کے سن کے، علم کی بات نہیں کرنی، تحقیق کی بات نہیں کرنی، عمل کی بات نہیں کرنی۔ ابھی نیا ہم تعلیمات غزالی کا اتنا امپیکٹ تو ہے ڈاکٹر صاحب کہ ملک کے بی گریڈ اور ڈی گریڈ ریٹنگ والے لوگ نا اب غزالی کے خلاف اور حمایت میں 2 چینل بنا کے آپس میں مباحثہ کر رہے ہیں۔ اور وہ جو بڑا الو جس کا میں نے نام لیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی والے کا،
नाम छुपा के काम नहीं चलेगा। मकसद तो उनका बरगश्ता करना है। और मैंने जौहर भाई का हवाला क्यों दिया था कि कायद आज़म के उसी सेंटर में, मरकज में, रम्स किताब पे, रम्स की शायरी पे डॉक्टर अताउल्लाह खान कादरी जलवी रहमतुल्लाह के तालीमात को जिस शायरी में पेश किया गया, यानी शेख अकबर की तालीमात को पेश किया गया, यानी असहाब और अहले बैत की मोहब्बत की तर्जुमानी की गई। और संगम है वो, शेख अकबर संगम है। क्यों? क्यों? अब आपको पता चल गया होगा इंजीनियरिंग वालों से, प्लम्बिंग वालों से, प्लम्बरों की बातों से पता चल गया होगा कि गजाली को भी निशाना बनाया और सेकुलरों से भी बनवा रहे हैं जेर बहस ला। इम्पैक्ट है हमारी बातों का, तो वो लेके आए कि कहीं उधर ना। अब बदबख्तो, तुम्हारी कायद आज़म यूनिवर्सिटी में बैठे हुए लोग जान गए, आप इस चीज को एक्सेप्ट करने लगे और लिखने लग गए, और पब्लिश हो चुका है। जो जौहर भाई की रम्स किताब का मैंने हवाला दिया था पिछले प्रोग्राम में, पेशावर की मुलाकात का, हजरत अलाउद्दीन अदीम रहमतुल्लाह, उनके जो पीर भाई खलीफा आखिरी थे इस रीजन के, लाहौर से पेशावर तक के, उनका हवाला दिया था। और ये जो सारी तालीम है, ये मैं जब संगम का है तो संगम किसका है? असहाब और अहले बैत संगम किसका है? अहले बैत हैं किसके? असहाब हैं किसके? तारुफ कौन है? तारुफ कुरान से पूछना चाहिए। और हम इस पे बड़े खुल के बात, इकबाल ने तो इस पे बात ही खत्म कर दी है। इकबाल का एक एक लफ्ज और एक एक जुमला तर्जुमानी करता है उसी जाते इज्जत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आला अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्मुल मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी निस्बतें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मआहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, कहारियो गफारियो कुद्दूसियो जबरूत। आगे भी बात है। पूरी सूरह को, पूरी आयात को पढ़ा जाए। मैं आज हवाले दिए बगैर बगैर पढ़े कि आगे सजदों की बातें हैं, आगे तौरात और ज़बूर में जो तज़किरा हुआ है डॉक्टर साहब, उनकी बातें हैं। ये कारी मुसलमान मोमिन, ये अल्लाह का बंदा, ये अल्लाह की सिफा सिबगत अल्लाह के रंग में रंगा हुआ, ये जब बात करता है तो कुरान से दूर होकर नहीं बात करता। और अहले बैत होगा जैसा अभी कुरान से दूर कैसे हो सकता है? कोई कानून बताइए मुझे कि जिसकी दलील सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान और सुन्नत नबवी से और मोहब्बत नबी और तालीमात नबवी से ना दी हो। इसीलिए हम किरामात की बात नहीं करते, तालीमात की बात करते हैं, टीचिंग्स की बात करते हैं। मैं वो गजाली वाली बात हुज्जतुल इस्लाम वाली अभी स्किप कर गया हूँ, नेक्स्ट किसी सेशन में करेंगे, क्योंकि इससे खदशा है कि हमारी बहस तूल ना पकड़ जाए। मैं बात को इंतहाई मुख्तसर, कॉम्पैक्ट और टारगेटेड रखना चाहता हूँ आज की महफिल की हद तक। जी डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब ये फहरिस्त है, शायद आप इसको पढ़ सकते नंबर 1 से। जी जी जी, सूरा काफ, सूरा दारियात, ये 19 पे सूरह कलम है, सूरत काफ से कलम। कलम। मैं इसको काफ से वन्नास कहता हूँ। ये 7वीं मंजिल है कुरान हकीम की। हजरत फजल शाह कुतुब आलम रहमुल्लाह, बाबा नूर वाले, बाबा साहब अशफाक अहमद ने जो किताब लिखी, बहुत बड़ी, जिंदगी की आखिरी उनकी अहलिया ने छपवाई, यानी उनके विसाल के बाद छपी। तो जाविया भी खानकाह को कहते हैं, और मुर्शिद की जात भी खानकाह होती है। जैसे मैं पिछले प्रोग्राम में जिक्र कर रहा था कि सरकार बाबा शाह महमूद यूसुफी रहमुल्लाह दुनिया से पर्दा फरमा गए और चेलम हुआ उनका जी मुहर्रम में। तो नए साल के आगाज पे हमने प्रोग्राम किया। अब उसके साथ जोड़ा जाए, 51 वाले अज़ारियात के साथ जोड़ा जाए, और पहला प्रोग्राम वज़ाइफ की हकीकत उससे जोड़ा जाए। ये जो मैंने दिखाया है ये भी बिलावजह नहीं दिखाया, इसकी सूरत और इसकी रूह और इसका वजूद ये कई बाद में बात करेंगे। इतनी 3 ट्रायंगल एक बन गई ना कि एक हर्फ होता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था अलिफ लाम मीम के बारे में डॉक्टर साहब? तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान सीखे और कुरान सिखाए। मफहूमन हदीस सर्च कर रहा हूँ। तो अलिफ लाम मीम के बारे में क्या फरमाया था? मैं नहीं कहता कि ये एक हर्फ है,
حروف المقطعات میں یہ یہیں سے ہمیں قانون ملا، الف لام میم ایک نہیں، الگ الگ ہے، اور ہر حرف کے بدلے نیکی ہے، ہر حرف کا وجود الگ ہے، ثواب الگ ہے، نیکیاں الگ ہے، اور 10 کیوں ہیں؟ تل کا عشرۃ کاملۃ کیوں ہیں؟ ایک کے بدلے 10 دینے والی رحمت رحمان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے۔ اس میں ایک رمز ہے کہ الف لام میم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، ہر حرف کے بدلے پھر حرف ہے، پھر لفظ ہے، مقطعات حرف ہی ہیں۔ پھر پورے قرآن میں 14 صرف ریپیٹڈلی مقطعات میں کیوں آئے اور 14 نہیں آئے؟ کچھ منقوط ہیں، کچھ غیر منقوط ہیں، کچھ کے نقطے ہیں، کچھ کے نقطے نہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نقطے والے کی، اور 2 نقطے قاف کے، قہاری۔ اب میں تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کروں، یہ داتا صاحب کی ٹاپک کیوں ملی اور یہ پروگرام کی طرف کیوں گیا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو زندگی میں تھوڑا ڈپریس کر دیتی ہیں۔ میں کچھ معاملات میں باہر گیا جب مغرب کے بعد، تو یہ اس وقت ٹوپی ملی۔ اب سر پہ آپ کے کچھ دست شفقت آ جائے تو آپ کو حوصلہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو 1000 سال پہلے چلا گیا، آپ اس سے پیار کا دعویٰ تھوڑا سا کرتے ہیں، تھوڑا سا۔ ایک بندہ ہے جو 1400 سال پہلے کربلا میں شہید ہو گیا، آپ لوگ کہہ سکتے مر گیا۔ اللہ نے کہا نہ، ایسے نہیں کیا، بدتمیزی نہیں کرنی، انجینئر نہیں بننا۔ اتنی بات ہی کافی ہے، ضرب المثل بن گیا اس دور میں، اللہ محفوظ رکھے۔ یہ 7ویں جو منزل ہے ڈاکٹر صاحب، میں تیزی کے ساتھ اپنے احباب کو یہ بار بار درخواست کرتے ہوئے کہ قرآن حکیم کی فہرست کو خود دیکھیے، خود پڑھیے، ترجمہ خود پڑھیے، گوگل پہ بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے، ہر چیز میں اویلیبل ہے، کوئی دوری نہیں ہے اس طرح۔ لگا لیجئے گھر میں، سن لیجئے، سارے مسئلے حل ہے۔ قرآن سے ربط، تعلق، رجوع الی القرآن اصل میں رجوع الی الرحمن ہے، الی الرحمن۔ اب میں فہرست ڈاکٹر صاحب اس کی پیش کرنا چاہوں گا آپ کو۔ میں نے دکھایا القلم نون، آخری ہم بات کر چکے ہیں، 29 سٹیشن ہے جو مقطع نازل ہوا، سورہ قلم ہے، قاف 2 نقطوں والی، اور یہ سورہ قاف 7ویں منزل کی پہلی سورہ ہے۔ اب کل سورتیں اس منزل میں ہیں ڈاکٹر صاحب 65 جی کل صورتیں ہیں 65۔ اب ہم بات پہلے بہت کرتے رہے ہیں، بات وقت آئے گا تو پھر کچھ باتیں کھل بھی جائیں گی، نہیں بھی کھلیں گی تو کیا حرج ہے۔ قرآن میں حرفی کے ساتھ عددی، دیکھیں یہ علم و اعداد کی ہم بات نہیں کر رہے، اور لفظوں کی۔ شیخ اکبر نے فرمایا میں نے زندگی میں کوئی حرفی، یہ علوم والے جو تھے نا، عددی عدد والے، علم و اعداد والے، جفر والے، رمل والے، علم اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن شیخ اکبر نے فرمایا حروف پہ دعوے کرنے والے میں نے اپنی زندگی میں ایسا ایک بھی نہیں دیکھا جو ان کی تحقیقات میں پڑھا ہو، یعنی عملیات کی دنیا میں، اور گمراہ نہ ہوا ہو۔ یعنی وہ کہتے ہیں میں نے ایک بندہ ایسا حرفیوں میں نہیں دیکھا جو ہدایت یافتہ ہو۔ جو پروفیسر احمد رفیق اختر کی زبان میں بات کروں تو کوئی ایک ایسا نہیں ہے پوری امت میں دیکھیں اور وہ کہ میں خدا شناس ہوں، خدا کو پایا ہو جس کا چہرہ تک کے رب یاد آئے، ایک ایسا ہو نا خدا شناس۔ تو پروفیسر صاحب کے نزدیک یہ جو تسبیح کرتے ہیں، یہ جو ذکر کرتے ہیں، فذکرونی اذکرکم کے مقام کو انسان پا لیتا ہے۔ یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کے مقام کو انسان پا لیتا ہے۔ یہ ندا جب آتی ہے تزکیہ نفس کی بات کہ گولی نہیں مارنی، کیل نہیں کرنا، مارنا نہیں ہے نفس کو۔ مارنے کا معنی اقبال کے کلام کی روشنی میں اسرار و رموز کی، مثنوی اسرار اور رموز بے خودی، اسرار و رموز دونوں مثنویوں میں لا کے کہہ لیں۔ تو سیکرٹس آف دا سیلف میں، کنسٹرکشن آف سیلف ہوڈ میں اقبال نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ آپ نے اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں پہننا ہے، رب تعالیٰ کا، محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت، محمد رسول اللہ کی اطاعت۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَقُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قاف سے ہے یہ بھی، قل، اور یہ کہہ دیجئے اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کن تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، تمہیں اللہ سے محبت ہے، ان کن تم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو تمہارے پاس کلام الہی لے کر آیا ہوں، مبعوث ہوا ہوں، تو میری اطاعت کرو، فاتبعونی، اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سورہ قاف میں پہلی بات کیا ہے؟ میں تمام حروف مقطعات کی جانب توجہ مبذول کراتے ہوئے یہی بات کروں گا بار بار۔ اس میں سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا قاف والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم، اور آگے بلکہ انہیں اس کا عجیب محسوس ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا منذر نبی آ گیا ہے۔ کافر بولے یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو عجیب بات ہے۔ کون سی عجیب بات ہے؟ قاف والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید یہاں پہ۔ اب حزب البہار پڑھیں گے، دیگر اسماء الہیہ پڑھیں گے، یہی بات ہے جو توڑ ہے، یہ رد سحر ہے، رد کفر ہے۔ یہی قاف، قاف سے قلم تک 7ویں منزل میں، اور یہی قاف قل، قل 2 بار کہہ دیے، قل 3 بار کہہ دیے، قل 4 بار کہہ دیے، یہ 4 قل آخری، یہ کن سے قیامت تک، یہ قاف قیامت ڈھانے والا، یہ باطل پہ قیامت ڈھانے والا، جو نہیں مانتے نبی کو، کہ عجیب بات ہے، ان کی عجیب حالت کر دینے والا یہ قاف قرآن مجید۔ اب مجید کا معنی بھی، فتح مکہ کو دیکھیے نا، جو نہیں مانتے تھے ہاتھ باندھنے پہ مجبور ہوئے یا نہیں، اس کے مختلف جہتیں۔ ایک مرتبہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کامران ریسٹورنٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک علامہ صاحب آئے، علامہ فاما، اور تشیعوں میں بھی ان کا بڑا مطالعہ ربط تعلق، بلال قطب صاحب بھی بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی اس زمانے میں، یہ 2000 سے پہلے کی بات، یعنی 96-7 کی بات ہے، جو ہم 29 رسائل رفیق اس میں سے کچھ یادداشتیں سامنے آ جاتی تو بات کرتے ہیں۔ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے فرمایا اس عالم دین سے، جس کو صحیح کہتے ہو کیا وہ غلط ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑے پتے کی بات ہے۔ آپ جس کو صحیح کہتے ہیں کیا صحیح غلط ہو سکتا ہے؟ بہت بڑی پتے کی بات ہے۔ ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ پروفیسر نے کہا بتاؤ سارا قرآن، اب اس کی وضاحت لاجک کہاں سے دی؟ قرآن سے، کہ ظاہراً تمہیں غلط نظر آتا ہے جو تمہاری عقل شریف کا قصور ہے، انجینئرنگ سے بات نہیں بنتی۔ اللہ سے ہدایت طلب کرنے کی دعا فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم ہر ایک کے لیے، ہر رکعت میں، ہر بار بار کثرت کے ساتھ یہ مانگنی پڑتی ہے، جو سمجھے کہ میں ہدایت جاتا ہوں، اس سے لنگر اٹھا لیے جاتے ہیں، وہ طوفانوں کی نظر ہو جاتا ہے، وہ ہواؤں کی، الزاریات 51 میں ہم نے جو باتیں اشارتاً کی تھی ان کی نظر ہو جاتا ہے۔ بچنا چاہتے ہو تو پھر حزب البہار، حزب الہیہ میں سے لینی ہوگی۔ حزب البہار ہے کیا؟ پروفیسر نے اس کی وضاحت بھی کی نا، کہ یہی وہ 4 اسماء ہیں جو صحابی رسول پڑھ کے تو گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیے اور دوڑا دیے تھے، وہی صحابی ہے نا جو بات کرتے تھے، وہ نام لے کے پوری ہو جاتی تھی، دریاؤں میں گھوڑے بھی دوڑا دیتے تھے، دنیایں فتح کر لی انہوں نے، اور ہم مفتوح ہو کر رہ گئے، ہم غلام بن گئے۔ ہم آج فکری غلامی کی بات کر رہے ہیں، فکری غلامی سے نجات چاہیے ہمارے نئی نسل کو، ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ معرفت کی باتیں ان کے لیے ہیں، صوفیانہ تبلیغ ان کے لیے، یہ ہماری تبلیغ صوفیانہ تبلیغ، یہ ابلاغ صوفیانہ ابلاغ ہے، یہ مسٹیکل کمیونیکیشن ہے، حرف ہے، اس کا کوئی روح ہے، اس کا کوئی وجود ہے، اس کی کوئی اسپرٹ ہے، وہ بڑے کام کرتی ہے۔ ایک لفظ ہے جو بولا جاتا ہے، لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، ایک لفظ ہے بولا جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ لفظوں کے بڑے معانی ہیں بے شمار، اور
روح کے کئی ڈائمینشن کہہ لیں نا ان کو. میں ابھی بات کو رخ کو موڑتا ہوں جہاں پہ میں نے روکا تھا کہ ہم 3-4 کر رہے تھے. تو اپنے میزبان کے لیے نہیں، ہم آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں سب کے لیے، دوستوں کے لیے. فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں ابھی سورہ فلق، کاف آخر میں آ گیا. دیکھیے 7ویں منزل میں جہاں 65 صورتیں ہیں، کاف پہلا سورہ ہے اور والناس آخری ہے اور 65 نمبر پہ ہے، 7ویں منزل قرآن کی. اس میں 6 آیات ہیں. سورہ فلق 64 نمبر پہ، اس میں 5 آیات ہیں. سورہ اخلاص 63 نمبر میں، اس میں 4 آیات ہیں. وہ 6 5 4. اب سورہ جو عصر ہے وہ 5 آیات ہیں. سورہ نصر ہے 3 آیات ہیں. کافرون 6 آیات ہیں. کوثر 3 آیات ہیں. ماعون 7 آیات ہیں. قریش صرف 4 آیات ہیں. آج ہم 4 عناصر کی جو بات لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ من الشتاء. اب یہاں پہ جو بات ہے ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بہت بڑی بات ہے اس کے اندر. سورہ فیل میں صرف 5 آیات ہیں. یہ پینٹاگان ہے ہر بار عصر حاضر میں. حمزہ 9 ورسز. عصر 3 ورسز اونلی. دنیا بھر کی بات، زمانے کی حقیقت، خطبات اقبال کی جو ہم بات کر رہے تھے، اس یہاں سے فیضان ملتا ہے عصر پہ. 12. سورہ تکاثر 8 آیات ہیں. سورہ القاریہ 11 آیات ہیں. ہم 7ویں منزل کے جو سورہ ہیں وہ گن رہے ہیں. سورہ نمبر 51 العادیات 11 آیات ہیں. سورہ زلزلہ ہے 8 آیات ہیں. ذرا ناموں پہ بھی غور کریں، ترتیب پہ بھی، حروف سے پھر لفظ بنے ہیں نا، ناموں پہ بھی غور کریں. سورہ زلزلہ 8 آیات ہیں. بینہ 8 آیات ہیں. قدر کی 5 آیات. سورہ علق 47 نمبر پہ 19 آیات نزول کے اعتبار سے پہلی. یہاں 7ویں منزل میں 47 ہے. سورہ 3 میں 8 آیات ہیں. سورہ علم نشرح اسی 7ویں منزل میں ہے. علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب وإلی ربک فارغب. جو مرد مسلمان کی شان ہے قرآن سے رجوع کرنا. آگے چلتے سورہ علم نشرح سے پہلے والضحیٰ، جو تانا دیا تو کفار نے، اللہ نے کہا نہیں چھوڑا ہم نے آپ کو. سورہ والضحیٰ اینٹی ڈپریسنٹ سورت بھی ڈاکٹر سراج صاحب فرمایا کرتے ہیں. والضحیٰ 11 آیات ہے ٹوٹل. 11 آیات ہے اور 11 دن پڑھی جائے اور 11ویں کو زیادہ پڑھی جائے اور 11ویں کو صدقہ کیا تو 11ویں شریف ہوگی. شرک تو نہیں ہوگا نا؟ قرآن کا صدقہ اٹھا کے دے دو، تمہیں مل رہا ہے، دوسری مخلوقات کو بھی دے دو. تو واصف صاحب کہتے ہیں اوروں کو بھی دے دو. مفید صاحب کہتے ہیں اچھا کھانا اور اچھا خوراک، دو ہی تو اسلام کی باتیں ہیں. انہی سے تو اسلام ہے، سارے کا سارا اسلام یہی ہے. اچھا جی، اب سورہ والضحیٰ سے پہلے اللیل ہے. سورہ دیکھیں علم نشرح ہے، اس سے پہلے والضحیٰ ہے، اس سے پہلے اللیل ہے، اس سے پہلے الشمس ہے. الشمس، اللیل، والضحیٰ، علم نشرح. علم نشرح کی 8 آیتیں، والضحیٰ کی 11، واللیل کی 21، شمس کی 15، بلد کی 20 آیات ہیں. سورہ فجر کی 30 ہیں. مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنے دیجئے 7ویں منزل میں چھپے راز قاف کے قیامت تک ہو کے رہتے. الفجر 7ویں منزل میں 40واں سورہ ہے، 30 آیات. جو جہاں پہ اللہ سورہ فجر، بلد، شمس، لیل والضحیٰ، ان کو اگر لکھ لیجئے کاغذ پہ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. سر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اس سے پہلے الغاشیہ ہے، اس سے پہلے الاعلیٰ ہے، اس کی 19 آیات ہیں. اس سے پہلے الطارق ہے، اس سے پہلے البروج ہے، اس سے پہلے انشقاق ہے، مطففین ہے، انفطار ہے، تکویر ہے، عبس ہے، نازعات ہے، نبا ہے، مرسلات ہے، اور انسان ہے.
اور اس سے پہلے قیامت ہے. اب میں ذرا تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں آپ کو. قیامت، انسان، مرسلات، نبا، نازعات، عبس، تکویر، انفطار، متففین، انشقاق، بروج، طارق، اعلی، غاشیہ، اس کو قاف سے ملائیں گے. میں عملیات کی بات نہیں کر رہا. قرآن، قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جو بروج. جس طرح ڈاکٹر کمران اصغر شیخ صاحب کہہ رہے تھے، غفاری بھی ہونا، قدوسی بھی ہونا، اور جبروت کے ساتھ یہ ہر پہلو، جمال اور جلال اس کو کہتے ہیں. اقبال اس کو جلال اور جمال کہتے ہیں. اور ہمارا پیغام یہی ہے، پیغام جمالیات، جلال بھی جمال ہے. یہ اللہ کے جو اظہار ہیں اسماء کے، صفات کے، اور جو حرف ہیں اور جو لہجے ہیں اور جو معنی ہیں، جو ان کی ارواح ہیں اور جو ان کے معنی کے سمندر ہیں. سمندر سورہ رحمان ہی سے مرج البحرین ہے. اور کیا بات کرے آپ. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. سورہ انسان سے پہلے قیامت ہے، قیامت سے پہلے مدثر ہے، مدثر سے پہلے مزمل. اس میں 9 نمبر ایک آیت ہے، اس کی کل 20 آیات ہیں. سورہ مزمل، اس میں آیت نمبر 9 ہے. شاہ محمود یوسفی رحم اللہ اس پہ بہت زور دیتے تھے. ان کے مرشد اعلیٰ حضرت قمر اصغر علی خان، بابا غوث محمد یوسف شاہ، بابا ظہیر شاہ تاجی، تاج الدین ناگپوری رحم اللہ، اس سے پہلے خواجہ معین الدین رحم اللہ تعالی. اور ان کے آگے اسلاف، وہ ہاتھ جو پہنچتا ہے، وہ جو ہاتھ جو پہنچتا ہے، جب کہا گیا ہاتھ ہے بندہ کا، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا، کار سار. اور یہ جو سب سے اوپر ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم. اب بات کرتے ہیں مدثر اور مزمل سے اوپر جو سورہ جن ہے، اس کے ساتھ سورہ نور ہے. سورہ نور کے ساتھ اوپر سورہ معارج ہے. معارج، ابھی معارج سے پہلے ہم بروج طارق کا ذکر کر رہے تھے. الحاقہ ہے، القلم ہے، اور یہ القلم میں نون آخری بات 29 سٹیشن ہے. اس کے نون کے فوراً بعد، قلم کے فوراً بعد الحاقہ، المعارج، النور، الجن، المزمل، المدثر، القیامت، الانسان. ترتیب کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی. لفظوں کی روح اور معنی پہ جائیں گے تو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. کھولیے تو دیکھ رہے ہیں، ہم غور کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے کوشش کر رہا ہوں، اسی طریقے سے کوشش کی جا سکتی ہے. آگے چلتے ہیں. سورہ قلم ہے جی، 62 آیات ہیں. یہ نون والقلم جو ہے، یہ سمجھنے کی بات بھی ہے. اس سے پہلے سورہ ملک ہے، اس میں 30 آیات ہے. التحریم ہے، الطلاق ہے. التحریم ہے، الطلاق ہے، التغابن ہے. تغابن میں بھی آخری آیت میں فیملی میٹرز کے بارے میں کچھ کہا گیا، طلاق میں بھی. اور تحریم کو نوٹ کرنا پڑے گا، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا. یہ الطلاق اور التغابن سے پہلے المنافقون ہے. المنافقون، التغابن، ذالک یوم التغابن. منافقون سے پہلے سورہ جمعہ ہے. کچھ اللہ کا فضل جمعے کے بعد تلاش کریں، اللہ نے کہا. اور کچھ جمعہ چھوڑ کے اور بھاگ کھڑے ہو، موقع کی تربیت کی، موقع دیا. منافقون سے پہلے جمعہ ہے، جمعہ سے پہلے الصف ہے، الصف سے پہلے الممتحنہ ہے، الممتحنہ سے پہلے الحشر ہے، الحشر سے پہلے المجادلہ ہے. المجادلہ میں بھی کچھ راز ہوں گے. اس سے پہلے الحدید ہے،
وہ کلام ہی کیا جس میں راز نہیں، جس میں تو راز ہی راز ہے، کون سے قیامت تک کے علوم کا خزانہ۔ اچھا، الحدیث سے پہلے الواقعہ ہے، اور الواقعہ سے پہلے الرحمن ہے، الرحمن سے پہلے القمر ہے، القمر سے پہلے النجم ہے، النجم سے پہلے الطور ہے، الطور سے پہلے الزاریات، اور الزاریات سے پہلے قاف۔ تو یہ 50th سورہ قاف۔ اور یہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 7ویں منزل کے جو سورہ ہیں 65، قاف سے والناس تک۔ فلق میں قاف آخر میں آ گئی، قدر میں پہلے ہے، انشقاق میں آخر میں ہے، طارق میں آخر میں ہے، طلاق میں آخر میں، قیامت میں پہلے، الحاقت درمیان میں ہے، قلم میں پہلے ہے، اور قاف واقعہ میں درمیان میں ہے، واقعہ کے درمیان میں قاف ہوتا ہے، القمر میں پہلے ہے قمر، اور قاف میں پہلی بھی ہے اور آخر بھی۔ یہ جو پہلی آخر ہے، اور یہ سنگل 28 اسٹیشن ہے، بہت خطرناک ہے۔ 14 حرف مقطعات میں استعمال ہوئے، 28 کل ہے، 14 نہیں استعمال ہوئے۔ تکرار ہے 29 ٹائمز، قاف آخری ہے سنگل والا، نون اس کے بعد قلم میں ہے آخری سنگل والا، لیکن سورہ کا نام ہوا قلم۔ اب یہ جو قاف ہے تقوی میں درمیان میں ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ آگے قاف پہلے ہے نا، قد، قد، قاف قلقلہ، قاف قد افلح زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے تزکیہ نفس نہ کیا، تہذیب الاخلاق کی طرف نہ گیا، حاضابہ سونا نہ بنایا، بھٹی میں کندن بن کے، بندے کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اور سورہ انسان میں، سورہ فجر میں بات ہوئی ہے، اور تفصیل سے بات ہوئی ہے، ان کو پڑھا جائے، فجر کو انسان کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ یہ جو 7ویں منزل ہے، یہ جو غزالی نے گھاٹیاں لی ہیں نا ساتھ ساتھ منہاج العابدین میں، یہیں سے کوئی باطنی معانی ہڈن، جو معنی میں ہڈن ہے، کوئی خفیہ راز نہیں ہے، ساری باتیں ہر صحابی کو الگ الگ کچھ چیز بتائی ہے، مختلف ہے۔ جو ہم اس دور میں دیکھتے ہیں، پیغمبرانہ وحی پر مبنی عالمگیر پیغام صوفیاء کا ہے، عصری تقاضوں کے مطابق جدید اور قدیم کا سنگم ہے۔ یہ جو مرج البحرین لا یلتقیان، یہ جو دو دنیا اور آخرت کے بحروں کے درمیان بیلنس ہے، میزان دنیا اور آخرت قیامت کے درمیان، یہ قائم رکھتے ہیں۔ یہ لنگر ہیں، یہ نیول لنگر ہیں۔ اب نیول جب لفظ یوز ہوتا ہے، نیوی، اس کا بھی ایک خاص مفہوم ہے۔ اس لنگر کی علامت کے علاوہ نیول پوائنٹ بھی انسان کا ایک خاص پوائنٹ ہے، ہاتھ باندھ دیتے ہیں نا اس کے اوپر۔ یہیں سے سنا شیطان نے بھی کچھ غور و فکر فرمایا تھا۔ کچھ روایات اسرائیلیات ہوں یا فلسطینیات ہوں یا یمنیات ہوں، کوئی بھی علم کا نقطہ ہے، خاص سین میں ہو، چین میں ہو، یا قاف میں ہو، نون میں ہو، یہ تو قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ آپ قاف 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 پڑھتے رہے، چہل کاف، وہ کاف کش والا کتاب والا، وہ جو ہے اس پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا، اس کو بھی پڑھا جائے۔ یہ ساری صورتوں کے جو نام میں نے 7ویں منزل گنے ہیں، وہ چہل کا بھی، یہ سارے پوائنٹس موجود ہیں۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت ہوتا ہے، وہ القدس، حضور القدس، اور القدس الفلسطین، وہ فلسطین کے بیت المقدس کے رازوں کا امین ہوتا ہے۔ ظاہری حالات کچھ بھی ہوں، کچھ عرصے کے لیے 365 بت رکھے ہوئے تھے، 365 بت تھے نا ایک دور، وہ بھی تھا۔
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اللہ کی رضا اور منشا ہوگی تو آزمائشوں سے گزارے جائیں گے. تم سے پہلوں کو نہیں اللہ نے آزمایا اور وہ کیا پکار اٹھے تھے, متاع نصر اللہ. تو یہ جو قرآن ہے یہ دلیل غالب, یہ برہان, یہ سلطان. ہم قاف والقرآن المجید سے لے کے والناس اور سے پہلے فلق, یہ قل 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 قل, 4 قل آخری جو بار بار پڑھتے ہیں یہ لفظ, ان کے معانی یہ غفاری قدوسی, درمیان میں جو اقبال نے 2 باتیں کی, قہاری پہلے اور آخری بات جبروت. اللہ کا میزان کے لیے اندازہ, الجابر, یہ جبر کرنے والے کو نہیں کہتے, سکیل بیلنس کرنے والے, متوازن کو کہتے ہیں. آپ کے لیے کچھ چیزوں پہ جبر کیا کہ وہ آپ کے کام آئیں, جیسے کھانے کی چیزیں ذبح کرنے کی آپ کو اجازت ہوئی, آپ تصرف میں ملک میں لے آئیں, املاک بنا دیا آپ کا. بہرحال اقبال نے جو پیغام دیا اور جو پیغام ہم آج بات کر رہے ہیں, جس کا تزکیے کی بات کر رہے ہیں, احسان کی بات کر رہے ہیں, دراصل قرآن ہی کی بات کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں مرد مسلمان کے زمن میں ہوئی ہیں. اور ہم کوشش کریں گے, اقبال کی دیگر نظمیں بھی ہیں جو جلال و جمال کے عناصر ہیں, جمالیات کے, ایستھیٹکس کے, یعنی اس کو الہیات, اللہ کا جو فلسفے میں ذات حق کے لیے کوشش, عقلی کوششیں اور سرا نہیں ملتا ان کو, گتھی کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. یہ فلسفیانہ کوششیں جو امام غزالی نے حل دیا, پھر اس پہ جو آج تنقید لوگ کر رہے ہیں, اصل میں ایتھیسٹ اسکول آف تھاٹ پاکستان میں جو کاٹھے گورے رہ گئے نا, کاٹھے انگریز, کالے انگریز, وہ ذہنی فکری غلام. یہ تاریخ کا اصول ہے, 3-4 نسلیں غلاموں کی ہوا کرتی. یہ فکری غلامی والے یہ قرآن سے رجوع کر لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. یہ اقبال کو برا اس لیے کہتے ہیں, یہ غزالی کو برا اس لیے کہتے ہیں, یہ شیخ اکبر کو برا اس لیے کہتے ہیں, یہ معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ کو, سید حجویر علی بن عثمان حجویری کو, جن کی جناب سے یہ ٹوپی تحفے میں آئی. اب جو کہتے ہیں تو ان کے لیے قرآن کی سورہ قاف کی پہلی 3 آیات ہی آپ کے سامنے عرض کر دی. کہتے ہیں عجیب بات, اس میں تو 5 غلطی ہیں. وہ چھاننی نے لوٹے کو ایک دفعہ کہا کہ ہمارے 2 مورا ہے, وہ ہماری ہندکوں میں مانتے ہیں. پرونی نے لوٹے آخیا وہ 2 موریا, اپنے سینکڑوں نظر نہیں آئے اسے. آج کل یہ حالت ہے, وہ مختصر مثال ہے تو 1 انگلی جو دوسرے کی طرف کرتا ہے تو 4 اپنی طرف ہوتی ہے. اپنی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اور ڈاکٹر صاحب نے بہت مزے کی, دلچسپی کے ساتھ دلچسپ بات کی تھی ابتدا میں, اور یہی تمام صوفیاء کا لب لباب ہے, اپنا دامن جھاڑ کے. عدل و انصاف میں جو فرق ہے وہ درس غزالی لاسٹ میں آخری جو ہوا ہے اس کو بھی آپ سن لیجیے, پہلے پروگراموں میں بھی دیکھ لیجیے, ہماری ترتیب سے بات چل رہی ہے. تو یہ 25th منتھ جو سٹارٹ ہوا ہے محرم الحرام 1446 ہجری, پچھلا پہلا پروگرام تو اس کا یہ آج دوسرا ہے. تو آج ہم 7ویں منزل کے سورہ جو ہیں ان کے ہم نے اسماء بھی کہ عنوانات, ٹاپک, سبجیکٹ کیا ہے, سبجیکٹ میٹر کی بات نہیں کی. کچھ کی سورہ کے آیات کی بات کی, سب کی نہیں کی. ظاہر ہے سننے دیکھنے والے خود قرآن حکیم کھول لیں, گھر میں پڑھی اس کتاب کو کھولی, غلافوں سے نکالی, دلوں کے اوپر سننے کا اثر, دیکھنے کا اثر, یہ دل کے غلافات. اور اللہ نہ کرے کہ مور لگے, اللہ سے پناہ مانگتے رہتے ہیں. بہت بڑے بڑے جو تھے نا, جو وہ بھی انجام اللہ اچھا کرے, انجام اچھا ہو آدمی کا.
انجام اچھا ہوا. بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات پہ کرم کرے. سہیل کو پیغام دینا ہے آپ نے؟ یہ ہمارے اسپیشل چائلڈ ہے جی. سہیل کو بات کرنی کر کوئی بات کرنی؟ کوئی بات نہیں کرنی. ڈاکٹر صاحب کو سلام بھی نہیں کرنا؟ سلام کر دی. ہاں جی. وعلیکم آواز السلام نہیں آئی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں آئی آپ کی؟ آئی ہے. اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نظر آ رہے ہیں یہ والا جی یہ جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بات کرو، پوچھو بات. ڈالر لینے؟ یہ کبھی تو مذاق میں ادھر ڈالر فارن آفس میں تو ڈالر کا لفظ آ گیا. اور یہ ماشاء اللہ جی 42 ایئرس کے اچھا سہیل بھائی میرے برادر اللہ ہیں، خالہ زاد ہیں. اچھا اچھا. ہمیں شرف میزبانی بخشا ہے. ماشاء اللہ. سسر بھی والد صاحب کے میرے کلاس فیلو تھے فارن آفس میں. مختلف ملکوں میں رہے، مشہور جو امبیسڈرز جی ہیں جی. ان کے ساتھ بڑی خدمات ہیں. وہ وقت فرصت ملا تھوڑا سا، وہ دوائیوں سے میڈیکیشن سے جب فارغ ہوتے ہیں تو تھوڑی بہت گپ شپ ہم کرتے ہیں. کون سے امبیسڈر نے کیا ہوا، جب بمبئی میں تھا تو کیا دھماکے ہوئے، جب دوسری جگہ تھے دار الخلافہ سے ذرا دور تو وہ وہاں کیا ہوا، پھر فیملی ادھر آ گئی. کویت میں گیا کیا ہوا، اور پھر پوری فیملی بائی روڈ اکیلے آئی. یہ فارن آفس والے وہیں پہ تھے، بعد میں آئے. تو وہ بہت سارے اٹلی میں آخر میں لاسٹ اسٹیشن تھا ان کا. تو مطلب مشرق و مغرب، جیسے جمیل ترولی صاحب تھے میں نے ذکر کیا تھا ماموں، وہ انہی کے ساتھ فارن آفس میں تھے. ان کا شعبہ اکاؤنٹنسی تھا، چیف اکاؤنٹنٹ. تو تبلیغ میں وہ گئے تھے چکوال میں، تو ان کا وصال ہوا تھا دوران تبلیغ جی لاسٹ. جی. میرے والد صاحب سے 1 مہینہ ایگزیکٹ 23 اکتوبر کو، تو 1998 میں. تو یہ وہ لوگ ہیں اور جنہوں نے زندگی پوری گزاری محنت مشقت کر کے، لیکن آزمائش تو ہر ایک کے لیے امتحان تو ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج کے قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت اور 7ویں منزل قاف سے قلم اور قاف سے والناس تک، اس میں قل کے آخری 4 قل کی میں نے بات کی. آپ اس پہ بے شک بات کو ختم کر دیں کہ ہمارے عاملین، میں نے آج بغیر عملی سارے عملیات کی ہر بات روح تک قرآن میں ہر چیز ہے. نیت یہ ہو کہ اللہ کا کلام ہے، ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. ہمیں عامل نے نہیں بتایا، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان رکھ لیے شفا ہے مومنین کے لیے، شفا اور مومنین کے لیے نہیں. یہ شفا للناس ہے. کافر بھی سننے تو کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا، غسل کر کے آ جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. یہ کافر بھی سن کے مسلمان ہو جاتا ہے، کافر سن کے تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہے. یہ وہ شفا ہے. ہم نے مذاق بنا لیا ہے ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے. یہ جی بڑا آ گیا جی عامل کامل. وہ کراچی کے عالم بیان کر رہے تھے، مجھے اپنا لفظ بولوں گا آپ ہنسیں گے. وہ میں نے لکھ لیے ہیں کہ عامل کون ہوتا ہے. وہ خطیب ہے بڑے مشہور، وہ انجینئر صاحب کو بھی ٹکرے تھے. تو وہ ہر ڈھونگی بھنگی چرسی شرابی کبابی زانی فاسق فاجر ملعون عامل بنا پھرتا ہے. یہ تعریف ہے عامل کی. اور مسلمان عمال فنکشنریز، عملیات اسلامیہ کیا ہے؟ فنکشنز آف اسلام، وظائف، وظیفہ، فنکشن، ڈیوٹی، پرفارمنس سے تعلق رکھتی ہے. ایک ڈیوٹیز ہے، ایک رائٹس ہے، کچھ حقوق ہے، کچھ فرائض ہیں. جو فرائض ہے وہ وظیفہ ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب جو لوگ غلط کاریوں میں مبتلا کر امت کو، جب یوٹیوب کھولو تو ہزاروں وظائف نکل. کیا کیا انسان کرے گا؟ اللہ نے ایک کتاب قرآن دی، ایک آخری رسول دیا، اس کی اتباع اور محبت میں ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہمارا ایمان پروفیسر کہتے ہیں نا، جو کہ تم کہتے ہو اللہ کہتا ہے، اللہ 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 کہتا ہے جب ان پہ اچھا وقت آتا ہے نا میں ان کی معیشت کھلی کرتا ہوں. جب ان کی معیشت کو میں کھول دیتا ہوں میں ان پہ انعام کرتا ہوں. کہتے ہیں اللہ نے مجھ پہ بڑا فضل کیا، انعام کیا. اور جب میں ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں تو یہ بولتے ہیں اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ انسان کیا کیا مخلوق ہے؟ اللہ فرما رہے کہ کیا مخلوق انسان. اہانن کا لفظ ہے کہ کہتا اللہ نے میری توہین کر دی ہے، انسلٹڈ می. جب اور اللہ کہتا ہے بلکہ ایسا نہیں ہے،
اور اللہ نے مفہوماً کہا تم یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، یتیم کے مال کا خیال نہیں رکھتے، تم مسکین کو، ضرورت مند کو، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، اور تم ترغیب نہیں دیتے کھانا کھلانے کی۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کچھ، یہ انسان بڑی عجیب مخلوق ہے، یہ کہتا ہے جب فضل ہوتا ہے کہتا ہے اللہ نے بڑا فضل کیتا ہے، اور جب ذرا سا معیشت کو تنگ کرتا ہوں تو کہتا ہے۔ تو اللہ نے اسی قرآن میں کہا کون سی تغابن میں، جیسے کون سی مصیبت ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر آتی ہو، اور اسی قرآن میں اللہ کہتا ہے کون سے مصائب ہیں جو اللہ کے اذن کے بغیر آتے ہیں۔ باذن اللہ کے بغیر کوئی چیز دنیا میں ہو سکتی ہے کیا؟ ہم آیت الکرسی نہیں پڑھتے، ہم سورہ بقرہ نہیں پڑھتے، ہم قل نہیں پڑھتے، ہم کاف نہیں پڑھتے۔ یہ ساتویں منزل کا آغاز کاف اور اختتام والناس دونوں میں راز ہے، پڑھے تو کسی کی اجازت کی عامل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے بندے جب اس طرح کوئی بات کہہ دیتے ہیں ان کے پیچھے کوئی اذن ضرور ہوتا ہے، اذن باری تعالیٰ، اللہ کے اذن کے بغیر اگر جادو کا اثر نہیں ہوتا تو اللہ کے اذن کے بغیر میری حق بات کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ اختیار اللہ کا پہنچانا ڈیوٹی ہے پیغمبرانہ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت سنت نبوی میں یہ ابلاغ کر رہی ہے۔ ہم صوفیانہ منہاج میں جو معرفت کی باتیں کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ اس کو کلوزنگ دیجئے کہ چار کل کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اور اس سے کس طرح اس کی موجودگی میں، جس طرح پروفیسر نے کہا جو کہتے ہیں مجھ پہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ مثالیں جو دی ہیں میں نے آیات سے ابھی مختصر مفہوماً، تو پروفیسر صاحب ایک جملہ چھوٹا سا بولا انہوں نے، یو ڈونٹ بلیو ان گاڈ، یو ڈونٹ بلیو ان گاڈ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس نے میری روزی، اس نے کھول دی، اس نے بند کر دی، اس کے علاوہ بھی خدا بنا لیے تم لوگوں نے، تو ڈاکٹر صاحب اس پرسپیکٹو میں بات کیجئے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ساتویں منزل میں نے کاف پہ بار بار زور دیا کہ اس منزل کا، پھر یہ میں دکھاتا بھی گیا۔ اور یہ آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، دعوت اسلامی کے مکتبہ سے یہ سورہ کاف میں لے کے آیا ہوں، ملتا ہے، میں گیا اس لیے تھا، سورہ مزمل، سورہ کاف، سورہ یاسین، یاسین کو کاف سے ملا کر پڑھنے کی، یہ ان کے عملیات میں ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ مرکز میں، اس پہ جو عام لوگ نہیں لکھتے دیواروں پہ وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کے رد کے لیے، بچنے کے لیے جی یہ وظائف اثر کے بعد بندے بیٹھتے، ڈیوٹی ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی کہ نہیں، کہ بندہ ڈبہ رکھ کے بیٹھا اور تعویذ دے رہا ہو، بندہ ڈبہ رکھ کے بیٹھا اور دنیا کے ہر مسئلے کا حل تعویذ کے ساتھ ہو رہا ہو۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں حق بات کہنی ہے، کیا یہ سنت نبوی ہے؟ کیا حضرت عمر فاروق یہ ڈبے لے کے بیٹھا کرتے تھے؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسنین کریمین اور پوری عالم اسلام میں کوئی خلیفہ مروان بن عبد الملک اور دیگر بادشاہ اور ملک بن عبد العزیز، کوئی بتائے مطلب کسی بادشاہ کا، کسی شہنشاہ کا، کسی کا حوالہ کیا ہے؟ یہ ہم چار کل چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کریں ہم؟ اعتدال کی راہ کیا ہے؟ یہ آپ اس کے ساتھ پھر کلوزنگ کریں، لیکن قاف کل چار یہ آخری فوکسڈ اس کے حوالے سے پلیز۔ جی، یہ آپ نے ڈبوں کا فرمایا، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح تبلیغ والے حضرات فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا اور اللہ کے سوا کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ تو ویسے تو یہ جو گنڈے جس کو کہتے ہیں، دھاگے اور گنڈے، یہ تو بالکل ایک حرام چیز ہے کہ دھاگے پہ اگر آپ کا ایمان ہو، جس طرح ہندو حضرات یہاں پہ باندھتے ہیں اور وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کرے گا۔ ہاں، اس میں کچھ علماء تھوڑی سی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر اس دھاگے پہ ایمان نہ ہو، ایمان اللہ کے کلام پر ہو، اور صرف اللہ کے کلام پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہو، اور پھر آپ نے اللہ کا کلام دے دیا ہے، تو نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور۔ اگر اللہ پہ نظر ہو تو پھر ایک حد تک گنجائش موجود ہے اور یہ شرک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا ایمان چلا گیا کہ تعویذ دھاگا آپ کو بچائے گا، یا اللہ کا کلام اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو بچائے گا، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کا کلام بچا سکتا ہے لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں۔ اللہ کا حکم ہوگا تبھی اللہ کا کلام اثر کرے گا۔ اگر انسان
حرام کھاتا ہو اور دوسروں کا حق مارتا ہو تو پھر بعض اوقات اللہ کا کلام بھی اثر نہیں کرتا. میں نے خود دیکھا کہ مسلمان ایک ٹیکسی چلانے والے بھائی تھے، تو ان کے گاڑی میں شیشہ توڑ کے پتہ نہیں کیا کیا لے گئے لوگ. ان کی گاڑی میں باقاعدہ آیت الکرسی لٹک رہی تھی. تو بعض اوقات اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بے شک. تو یہ ایک رخصت کی صورت ہے اگر یہ تعویذ لٹکانا. تو اس میں یہ ہے کہ نظر جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف ہونی چاہیے. عقیدہ درست ہو تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے پھر یہی تعویذ ہے، یعنی تعوذ یہی ہے، تعویذ جی، اعوذ تعویذ یہی ہے اللہ تعالی کی پناہ میں آنا. تعویذ کا تو مطلب بڑا پاک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو چیز حرام ہے وہ دھاگا اور گنڈا، یہ چیزیں حرام ہے. اور تعویذ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں باقاعدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے، تو وہ اس کی رخصت موجود ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے 4 قل کا فرمایا. تو جو پہلے قل ہے اس میں بالکل ایک باطل کی، طاغوت کی نفی کر دی جاتی ہے کہ طاغوت کا سسٹم ہمارے سسٹم سے بالکل الگ ہے. ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور ہم تاب ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں. ہم واہ واہ، مصطفی ہیں. اور اس اسلام تیرا سورۃ دیش ہے تو الاخلاص میں مصطفی، اسلام خلوص تیرا دیش. توحید کی بات، خالص توحید، کہ جو ماشاء کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے. اور پھر سورۃ الاخلاص میں، سورۃ الفلق میں جو نظر آنے والے جتنے شرور ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی کہ جس واہ طرح واہ، خدا نخواستہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی چوری ہو گئی، کچھ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے. آمین. تو یہ جو اس طرح کے شر ہیں، من شر ما خلق، تو عام طور پہ من شر غاسق اذا وقب، کہ جو رات کے اندھیرے میں جو شر موجود ہوتا ہے، ہر طرح کا شر، چاہے وہ جو ہے وہ ایک فزیکل ہو، جسمانی ہو، یا کوئی مالی ہو، یا کوئی مادی شر ہو، ہر قسم کا شر، اس کی ایک نفی کر دی. اور یعنی آخر میں سورۃ الناس میں، جی سورۃ جی. الناس میں جو روحانی شر ہے اس سے انسان کو بچایا گیا ہے کہ اس کی روح کو کوئی چیز پراگندہ نہ کر دے. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، تو یہ چاروں میں، صورتوں میں یہ چاروں چیزوں کا ہی ذکر ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ قل یا ایھا الکافرون، اس میں ایک قہاری کا ملتا ہے کہ کفار کو ایک ٹھوس جواب دے دو. اور اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الاخلاص میں ایک قدوسی کا آتا ہے، سبق ملتا ہے کہ جی اپنے آپ کو، اپنی توحید کو خالص کر لو. اور اس کے بعد جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں ان میں بھی یہی اسباق ملتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. جزاک اللہ، شکریہ.